أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے ایک دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، جس صورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں تقریباً 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کی چوتھی سورت ہے۔ سورت کا نام جیسا بھی پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سورت میں جو اہم موضوع ہوتا ہے اس موضوع کی مناسبت سے نام رکھا جاتا ہے۔ نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں عورتوں کے متعلق معاشرتی زندگی، ان کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ان کے مالی حقوق، مالی ذمہ داریاں، اس طرح کے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا گیا۔ اور یہ بھی اسلام میں عورتوں کے اعزاز کی علامت ہے کہ جس دور میں عورتوں کو ننگ سمجھا جاتا تھا، انسانوں میں مردوں سے انتہائی کم درجے پر ان کو رکھا جاتا تھا، ان کے ذاتی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے تھے، وراثت میں ان کو محروم کیا جاتا تھا، اور ان کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ تو قرآن نے ایک تو عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور عورتوں کے اعزاز کے لیے، ان کے احترام اور ان کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ قرآن میں مردوں کے نام پر سورۃ الرجال کوئی صورت نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام پر سورۃ النساء اس کو رکھا گیا۔ حضرت مریم کے نام پہ سورہ مریم رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسلام نے کتنا بڑا اعزاز ان کو دیا ہے۔ تیسری چیز، اس سورت کے جو مضامین ہیں زیادہ تر معاملات اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بتایا بھی گیا کہ خصوصاً عورتوں کی ذمہ داریاں، ان کے مالی حقوق، معاشرتی زندگی، میاں بیوی کے حقوق، طلاق کے احکام، اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں عورتوں کے متعلق حقوق اور معاشرتی نظام کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وراثت کی پوری تفصیلات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور کن سے نکاح کیا جاتا ہے، محرم رشتہ دار کون ہے، اس کی بھی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں وضو کے متعلق اور منافقوں کے متعلق بھی بہت ساری
چیزیں آ گئی ہیں اور بعض غزوات پر مختصراً تبصرہ بھی آ گیا ہے، تو بہرحال اس صورت میں بہت سے وہ احکام ہیں جو دوسری صورتوں میں نہیں ہیں، بلکہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ مسائل اور احکام جتنے زیادہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، شاید قرآن کی دوسری کسی صورت میں اتنی تفصیل سے اتنے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہوں۔ تو یہ صورت بڑی طویل بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی مشفق ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچتے رہیے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی ذات سے، وخلق منہا زوجہ، اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈریے، الذی تساءلون بہ، جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری سے ڈرتے رہیے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے۔ سورت چونکہ مدنی دور میں نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تب یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور مدنی دور میں زیادہ تر معاملات، احکام، معاشرت، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، پورے لوگوں کو مخاطب بنایا ہے۔ حالانکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، جو صورت مکی میں نازل ہوتی تھی، اس میں یا ایھا الناس عام لوگوں کو خطاب کیا جاتا تھا۔ مدینے میں جو صورت نازل ہوئی تھی اس میں عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان والوں کو خطاب کر کے گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ عمومی احکام بہت سارے آ گئے ہیں جس سے پوری معاشرت کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ دیکھیے پیچھے جو صورت تھی، اس صورت کا اختتام ہوا تھا تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے اس میں تقوی کی نصیحت کی تھی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی تقوی سے کی جا رہی ہے۔ عام طور پر جو صورتیں ہوتی ہیں ان کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، ان کے مضامین بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس پر تفصیل سے لکھا بھی ہے کہ ایک صورت کا دوسرے صورت سے کیا تعلق ہے، ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور ان کی انتہا اور ابتدا میں بھی بڑی مناسبت رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک صورت سے دوسری صورت مل کر آتی ہے تو ان صورتوں کا بھی آپس میں کنیکشن رہتا ہے، جوڑ رہتا ہے، جس سے اس کے مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پچھلی صورت میں چونکہ اللہ کے تقوی کی وصیت کی گئی تھی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وصیت کی گئی تھی، تو اس صورت میں بھی خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وصیت کی گئی۔ وہاں انتہا اس وصیت پر تھی، یہاں ابتدا اسی وصیت کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے بتایا ایک تو تمہارا پروردگار ہے،
ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہر ضرورت کی چیز کو پورا کرنے والا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا شکر بجا لانا بھی ضروری ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز جو بتائی وہ اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب اس کے اندر جاہ و جلال ہے۔ تیسری چیز بتائی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے بڑھ کر عزت کا ہمارے لیے مستحق کون ہو سکتا ہے، احترام کا مستحق کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ہم کس کی باتوں کا پاس و لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ ہمیں دیا، اس سے بڑا ہمارا محسن کون ہے؟ تو اس لیے اس کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کی نافرمانی سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہمیں بتایا کہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ جس کا حوالہ دے کر ہمیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، تو پھر ڈرنا بھی اسی سے چاہیے۔ پھر پانچویں چیز جو اللہ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نگہبان بھی ہے، پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں، ایک ایک چیز ہماری خود اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 5 اسباب اللہ نے اس سورت کی ابتدائی میں بیان کیے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، اس کی اطاعت میں لگے رہنا چاہیے، جس کے 5 اسباب تھے اس کو اس آیت میں بیان کیے۔ اور بھی دوسری چیزیں ہیں اس آیت میں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے دل میں اللہ کا خوف دے، محبت دے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچاتا رہے۔ وآخر دعوانا